میں نے ایک عالم کی ویڈیو میں آپ پر گستاخی کا الزام لگا ہوا دیکھا، جس میں آپ نے کہا کہ نبی علیہ السلام تو اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتے۔ میں نے کہیں کسی ویڈیو میں نہیں کہا، یہ علماء اپنی طرف سے ایک جملہ بنا کے میری طرف منسوب کرتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ پھر ایڈ کرتے ہیں یہ نبی کو تانا دے رہا ہے۔ یہ تو بات ہی کچھ اور ہوئی تھی۔ میں نے یہ بات کی تھی، اس میں میری ویڈیو ریکارڈ ہو چکی ہوئی ہے 1.5 گھنٹے کی۔ اس پہ نہیں، صرف پوری ایک ڈاکٹرن پہ جو میں نے نبیوں والی توحید بیان کی ہے۔ ابھی تو میں بابوں کے حوالے سے توحید ڈسکس کر رہا تھا نا، میں نے قرآن سے اب نبیوں والی توحید بیان کی ہے کہ جب نبیوں کو اللہ کے مقابلے پہ کھڑا کیا جائے گا، پھر انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کس طریقے سے ایڈریس کیا ہے اپنی توحید کو اسٹیبلش کرنے کے لیے۔ یہ میں بات کر رہا تھا کہ یہ کہتے ہیں جی فلاں بابے نے جو ہے وہ سمندر روکا ہوا ہے، تو میں نے کہا تھا کوئی بڑے سے بڑا بابا ہو یا کوئی پیغمبر ہی کیوں نہ ہو، کوئی شخص اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کفر ہے جملہ، تو ٹھیک ہے، پھر آپ اس جملے کو الٹ کریں کہ بڑے بزرگ بھی اور بڑے نبی بھی بغیر اللہ کی مرضی کے اپنا پیشاب روک سکتے ہیں، تو یہ کہیں انشاءاللہ جاتے ہوئے کفر کا فتویٰ آپ کو دے دیں گے۔ آپ کہیں گے نہیں یہ تو نہیں کہہ سکتے۔ پھر دوسری بات بالکل درست ہے، یہ بات کسی کانٹیکسٹ میں ہو رہی ہے، اور نبیوں کو نہیں کہا کہ تم اپنا پیشاب نہیں روک سکتے۔ نبیوں کے ماننے والوں کو کہا کہ ظالموں، نبیوں کو خدا نہ بناؤ۔ کوئی نبی بغیر کھائے پیے زندہ نہیں رہ سکتا، کوئی نبی بغیر نیند کے زندہ نہیں رہ سکتا، کوئی نبی بغیر ٹوائلٹ کے زندہ نہیں رہ سکتا۔ یہ مجبوری ہے جو اللہ نے لگا دی، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان مجبوریوں سے پاک ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ پتہ کیا کہتا ہے؟ اللہ ہے جو سب کو کھلاتا ہے اور خود نہیں کھاتا۔ کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ اور پھر عیسیٰ ابن مریم کا نام لے کے کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ اور اس کی ماں روٹی کے محتاج تھے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ روٹی افضل ہوگی عیسیٰ سے؟ جاؤ اللہ سے فتویٰ لاؤ، جاؤ جنمش۔ یہ میں اس سوال لکھنے والے کو نہیں کہہ رہا، جس نے آپ کے دماغ میں ڈالا اس کو کہہ رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ روٹی کا مقام عیسیٰ سے زیادہ ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہا تھا کہ بھئی عیسیٰ اور ماں ان کی روٹی کے محتاج ہیں اور اللہ روٹی کا محتاج نہیں۔ سرکار جب کوئی بندہ روٹی کا محتاج ہوتا ہے تو روٹی کے بعد کیا آتا ہے؟ ٹوائلٹ امپلائڈ ہے۔ اب یہ جملے آپ نے کہیں پہلے سنے نہیں تھی، اس لیے آکورڈ لگ رہے ہیں۔ کوئی مشکل نہیں ہے اس کو سمجھنا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب فتنہ اٹھتا ہے نا تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ذریعے جملے جاری کرواتا ہے۔ اس کی مثال آپ کو میں بتاؤں، جب حضور کی میت رکھی ہوئی تھی، صحیح بخاری میں آتا ہے، حضرت ابوبکر آیت کچھ اور پڑھ رہے ہیں اور فتویٰ کچھ اور دے رہے ہیں۔ آیت پڑھ رہے ہیں انک میت و انہم میتون، اے نبی تم نے بھی مرنا ہے، تمہارے مخالفین کو بھی مرنا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ آیت پڑھ رہے ہیں وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل، محمد تو نہیں مگر ایک رسول، اگر یہ مر جائیں یا قتل ہو جائیں، اور پاکستان میں ترجمہ کر لیں کہ یہ وصال فرما جائیں یا شہید ہو جائیں، تو کیا تم دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے؟ لیکن فتویٰ کیا دے رہے ہیں؟ جس طرح انجینئر صاحب نے کہا کہ کوئی بابا ہو، کوئی بزرگ ہو، بڑے سے بڑا انسان اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا۔ فتویٰ پتہ کیا دے رہے ہیں؟ من کان یعبد محمدا فان محمدا قد مات، جو بھی تم میں محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے کے محمد مر گئے۔ تو قرآن میں تو یہ نہیں لکھا ہوا تھا، یہ حضرت ابوبکر نے خود سے جملہ گھاڑ کے ان لوگوں کے اوپر فٹ کیا جو حضور کی عبادت بھی نہیں کرتے تھے۔ دو جرم ہے اس جملے کے اندر آپ کی ڈاکٹرن میں، میرے مطابق بالکل ٹھیک ہے۔ ایک تو صحابہ نے حضور کی کبھی عبادت ہی نہیں کی ہے، پھر یہ جھوٹا الزام کیوں لگایا جو تم میں محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے کے محمد مر گئے؟ کیوں کہا؟ اور نہ ان سے شائبہ تھا کہ وہ یہ کریں۔ یہ بات توحید کو اسٹیبلش کرنے کے لیے، کیونکہ انسانی تاریخ میں سب سے بڑا شرک نبیوں کے نام پہ ہوا ہے، ولیوں کے نام پہ نہیں ہوا۔ اس وقت بھی دنیا میں سب سے بڑا شرک کا جو اڈا قائم کیا ہے وہ نبیوں کے ماننے والوں نے۔ جیزس کرائسٹ کے ماننے والے 2.25 ارب ہیں، ہندو تو 1 ارب بھی نہیں ہے بت پرست۔ اس وقت بھی پلانٹ ارتھ پہ سب سے بڑا شرک کر رہے ہیں نبیوں کے ماننے والے۔ رسول اللہ نے بھی جیزس کرائسٹ مان جانا تھا اگر حضرت ابوبکر اس وقت وہ جملہ نہ بولتے۔ اب آپ پوچھیں جملہ آیا کہاں سے؟ جملہ آیا یہاں سے کہ حضرت ابوبکر کو پتا تھا کہ اگر حضور کی وفات کے بعد حضور کی شان میں کسی نے غلو کیا تو نبی علیہ السلام بھی جیزس کرائسٹ بن جائیں گے، اور ان کے سامنے وہ حدیث تھی کہ دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ نے اپنے پیغمبر کو بڑھا دیا۔ صحیح بخاری کی حدیث، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ حالانکہ اس میں بھی یہ نہیں تھا کہ جو محمد کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کہ محمد مر چکے۔ یہ تو قرآن میں کہیں نہیں آیا کہ جو عیسیٰ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے عیسیٰ مر چکے، لیکن اس سے سخت جملہ آیا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک وہ لوگ کھلا کفر کر رہے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم
ہی اللہ ہے. فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، بابد شیء کوئی نہیں. ہاں یہ شیء عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے. اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا اگر اللہ ارادہ کرے کہ ہلاک کر دے عیسیٰ ابن مریم کو، ان کی ماں کو، وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اور سارے زمین میں جتنے سارے پیغمبر، سارے زمین میں سارے. ہائے 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 ہائے، کہتے کتنے لکھا ہے؟ لکھا ہے سرکار سورۃ المائدہ آیت نمبر 17. اللہ کا تو کیا بگاڑ لے گا اگر اللہ عیسیٰ، اس کی ماں اور جتنے زمین میں سارے بابے، سارے پیغمبر، ان کو ہلاک کر دے. کیا سے سخت الفاظ ہیں. اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا. اب یہ غصہ نکل رہا ہے کرسچنس کے اوپر. یہ حضرت عیسیٰ کو نہیں مینا مار رہا اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ تنو مار دے پھر تو کیا کرے گا عیسیٰ. ایک کولو نہ دے جملے. لیکن جب توحید آئے گی سرکار، پھر توحید اسی طرح. وہ ہمارے استاد مولانا ساگ صاحب کیا پیارا جملہ پنجابی میں بولتے تھے. وہ کہتے ہیں اوے پائی جدو توحید بیان ہوئے گی تو نبیوں کی گستاخی آپ پہ ہی ہو جائے گی. اچھا مراد یہ کہ تم جو گستاخی سمجھتے ہو. ہاں یہ نہیں ہے کہ بھئی گستاخی کرنا ہے. اچھا یہ بھی جملہ میرا کسی نے آدھا کاٹ کے نا یہ کہا کہ جی نہیں کہتا جی اس کا تو مطلب ہے گستاخی کی جاؤ، لانتی ہو، پوری گل نہ چک دے. میں نے کہا تھا تمہارے زوم میں، تم جو قبر پرست ہو تمہارے زوم میں، تم جو بنو امیہ کے عبادت گزارو تمہارے زوم میں گستاخی ہو جائے گی، ہمارے زوم میں نہیں ہوگی. ہمارے نزدیک تو حضرت ابوبکر نے یہ جو فرضی جملہ بولا جو نہ قرآن میں تھا نہ حدیث میں تھا، جس طرح انجینئر صاحب فرضی جملے بولتے ہیں، حضرت ابوبکر نے بھی بول دیا کہ جو محمد کی عبادت کرتا ہے جان لے محمد مار چکے. تو حضرت ابوبکر پہ کوئی فتویٰ نہیں لگتا. اور دیکھیں کیسا ڈکا پھر حضرت ابوبکر نے لایا اس ٹائم. ایسا ڈکا لایا کہ میں حدیث بخاری میں کم از کم 4 جگہ حدیث آئی ہے بار بار بیان کر کے. دیکھیں کسی بریلوی کی جرت نہیں ہو رہی. میں نے بریلویوں نے کہا تسی ابوبکر کر دو، ابوبکر کا خطبہ سناؤ. یہ انہوں نے گاٹے فٹ کر دیتا ہے. تو بھائی جب بھی گمراہی آئے گی نا، پھر ابوبکر صدیق کے طرز کے اوپر کوئی ابوبکر کا غلام بھی پیدا ہوگا جو کہے گا تو کہنا ہے عبداللہ شاہ غازی نے سمندر روکے ہے، اور کوئی بابا اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا، بابا تے چڑھ دو. کوئی دنیا کا بڑے سے بڑا انسان اپنا پیشاب نہیں روک سکتا. اور یہ قرآن میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کھانے کا محتاج نہیں ہے، وہ خود نہیں کھاتا، سب کو وہ کھلاتا ہے. اور اس سے بڑھ کر عیسیٰ ان کی ماں روٹی کھانے کے محتاج تھے. تو جو روٹی کا محتاج ہے وہ ٹائلٹ کا بھی محتاج ہے، وہ نیند کا بھی محتاج ہے. یہ ساری چیزیں جڑی نہیں ہیں. آگے ساری کورالریز ہیں. یہ کہتے ہیں نہیں جی روٹی تے لکھے آگے کتے لکھے ہے تے اگے تے سرکار جو کچھ آپ اللہ کے بارے میں کہتے ہو، زمین اللہ نے بنائی، چاند اللہ نے بنایا، 50 گلاں گنوا دو، یہ بھی تے قرآن دی کو نہیں لکھیاں. اجمالا نہیں لکھا ہوا ہے نا کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ اللہ نے بنایا. آگے یہ طارق جمیل صاحب خود سے بیان کرتے ہیں نا، تو اسی کو تو شرع کہا جاتا ہے. اور قرآن میں یہ کہا لکھا ہے سورۃ الاعراف آیت نمبر 188، اے نبی نہ تم اپنے نفع کے مالک ہو نہ نقصان کے مالک ہو. اب نبی کے لیے جو نفع ہے وہ ذرا گننے شروع کریں. نبی کے لیے نفع ہے آکسیجن، اس کے مالک نبی نہیں ہو سکتے. اور یہ اگر ہمارے نبی ہیں تو باقی نبی تو پھر آپ چھوڑ دیں. اے نبی تم نہ کسی نفع کے مالک ہو اپنی جان کے حق میں. اور یہ بھی نہیں کہا، وہ کہتے ہیں نہیں اللہ کہہ سکتا تسی نہیں کہہ سکتے. سرکار ابوبکر اللہ تے نہیں ہے. ہائے 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 ہائے، اللہ کہہ سکتا ہے تسی نہیں کہہ سکتے. اوے میں تو اندر سے ڈاڑھ لے آ گیا. حضرت ابوبکر اللہ تے نہیں ہے، نہ حضرت ابوبکر جو ہے وہ رسول اللہ ہے. ظالموں، ابوبکر کوئی اللہ ہے؟ ابوبکر کوئی رسول اللہ ہے جو کہہ رہے من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات؟ نہیں. تمہارے سارے میں نے وسوسے ختم کر دیے، اسی تو بند گلی میں داخل ہو چکے ہو تم لوگ. کہتے کیا کریے کتنے سٹیا سانو. پہلے تو کہتے اتنے سٹے سے پانی نہیں ملتا، میں انہوں اتنے سٹیا جتنے آکسیجن بھی نہیں مل رہی. آکسیجن بھی بند ہو گئی ہے، حالانکہ آکسیجن تے جیل خانے دے تہ خانے بھی پہنچ جاندی ہے. تو وہ ہم سارے نفع گنوائیں گے اور وہ سارے نقصان گنوائیں گے. تو وہ ساری کی ساری چیزیں آ جائیں گی. اس میں نیند بھی آئے گی، اس میں کھانا پینا بھی، اس میں ٹوائلٹ بھی آئے گا، اس میں گردوں کا چلنا بھی آئے گا، اس میں دل کا دھڑکنا بھی آئے گا. رسول اللہ بار بار نہیں کہا کرتے تھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے؟ یہ کیوں کہتے تھے؟ تو رسول اللہ کی اپنی جان اپنے قبضے قدرت میں نہیں تھی. اب میں اگر یہ کہوں کہ کوئی نبی جو ہے وہ اپنی جان کا بھی مالک نہیں ہے، تو اسی کہہ دو کہ یہ گستاخی کر دیتی ہے. ظالموں تمہیں توحید کسی نے بتائی نہیں ہے. میری بڑی عرصے سے خواہش تھی کہ میں مرنے سے پہلے نبیوں والی توحید بیان کر کے جاؤں جو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو سکھائی ہے، اور نبیوں کی وہ توحید قرآن میں رپورٹ ہوئی ہے. لیکن میں ریلیکٹنٹ رہتا تھا، ہمیشہ بابے بیچ میں ڈالتا ہوتا تھا. کیا زیادہ کوئی چھلانگ مار لی تو میں کہتا تھا یا علی مدد نہ کو. لیکن اللہ کے فضل سے یہ انہوں نے پروپیگنڈا اکٹھا کیا. میں نے پوری 1.5 گھنٹے کی ویڈیو ریکارڈ کروا دی ہے. بس اس کے حوالے اینڈ پہ پہنچے میں
اگلے ویک وہ ویڈیو آ رہی ہے. انبیاء کے نام پر شرک, شیطانی توحید, شیطانی بابوں کا فتنہ, یہ اس کا ٹائٹل ہے. شیطانی توحید, یہ شیطانی توحید ہے کہ جس میں آپ کو خدا کا تعارف ہی نہ کروایا جائے. چاند اللہ نے بنایا, سورج اللہ نے بنایا, اللہ نے بندے ہوتے اے سارے کہندے نے. ذرائع کا وہ نہ کہنا بابا دبیا ہوا ہے, یہ کچھ نہیں کر سکتا, یہ اپنا پیشاب نہیں روک سکتا, تھی کہہ رہے انہیں سمندر روکیا ہے. ہاں تو پتہ لگ جائے گا کنی کی توحید تہاڈی چنگی لگتی ہے انہوں نے. یہ کیسے ہو گیا کہ رائے ونڈ کی توحید میں 16 لاکھ بندہ اکٹھا ہو, اور حضرت نوح کی توحید میں 78 بندے بھی نہ 100 بھی نہ پورے ہو. یہ مطلب ہے توحید میں فرق ہے. نبیوں کی توحید اور ہے, بابوں کی توحید اور ہے. کتابوں کی توحید اور ہے, بابوں کی توحید اور ہے. تو ویڈیو ریکارڈ ہو چکی ہے, صبر کرو, ہو جائے گی اپلوڈ. سرکار میری زندگی میں درجنوں ایسے واقعات ہیں کہ میرے ساتھیوں نے, میرے فیملی ممبرز نے یہی گمان کیا کہ یہ تو مارا گیا, اور آج میں کہتا ہوں وہ واقعات نہ ہوتے تو آج اللہ تعالیٰ مجھے اس مقام پہ نہ پہنچاتا کہ ان کے 1000 سال میں کوئی بابا نہیں آپ پروڈیوس کر سکتے جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت دی ہو. ان کے بابوں نے جو عزت کمائی ہے نا, تو باقی بابوں کے تلوے چاٹ چاٹ کے میں سارے بابے نو پڑ کے رکھ دیتا ہے, اس کے باوجود انہاں دی وہاں میرے نال لگ گئی ہے. اس طرح کی مثال پہلے کوئی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سچائی کی طاقت ہے اللہ کے فضل سے. حالانکہ میرے فیملی ممبرز, میرے قریبی لوگ تو کہتے ہیں مارا گیا, انہیں سانو ہی مروا دیتا. میں ادو ہی کہتا سا نا, ایک وقت آئے گا جو چیزیں تم میری یہ ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ میرے نیگیٹو پوائنٹس ہیں, انہی چیزوں نے میری اسٹرینتھ بننا ہے. 2 میری پازیٹیو چیزیں ایسی جنہیں میں پازیٹیو سمجھتا تھا, میرے علاوہ سارے نیگیٹو سمجھتے تھے, سوائے جن کو اللہ نے عقل دی تھی. ایک جو میں نے بابوں کو ہاتھ ڈالا, لوگ کہتے تھے جناب اے تے لوگ گل سنیں گے نہیں تو سیدھے بابے پون دینا. میں کہ نہیں, یہی سنیں گے. آج دیکھ لو 2023 میں بیٹھا ہوں, بابے نال کیا ہو رہی ہے, میمز بن رہی ہیں. دوسرا میں نے بنو امیہ کو ہاتھ ڈالا, لوگ کہتے تھے جناب بہت اتنے ہاتھ پا لیا. میں کہ اللہ کے نبی تو کوئی اونچا ہو ہی نہیں سکتا نا. اسی نہیں تکنا کہ جو رسول اللہ کے مقابلے میں کھڑا ہوگا سیدھا اسی گردن پہ ہاتھ جائے گا. آج آپ ہماری لائف سٹوری سنیں, 90% لوگ جو ریورٹ ہوئے ہیں نا کربلا سن کے ہوئے ہیں, اور کربلا نے انہیں توحید تک پہنچا دیا. تسی پوری زندگی قرآن بیان کر کے توحید تک نہیں پہنچا سکے, اللہ نے ہمارے ذریعے ان لوگوں کو توحید تک پہنچا دیا. سچائی کی طاقت یا کربلا ہوگی یا بابوں کی جو سٹوریاں میں نے کی ہیں. اور جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی آیت حدیث جو دس دینا وہ لکھی نظر آتی ہے, اے بڑے تھوڑے سے ہوتے ہیں. ہاں بعد میں سارے یہی ہو جاتے ہیں, لیکن شروع میں جو ٹریگر ہوتا ہے کہتے ہیں کوئی نہیں چڑھتا بابا جی, وہ تو جناب دیکھو کہتے ہیں انہوں نے بھی یہ کر دیتا ہے. یا تیسری کوئی چیز تھی, وہ جو میرے پہ قادیانیت کا الزام لگاتے تھے, اے لایا کرو, بالکل لایا کرو, لاندے رہو اس طرح تاکہ تمہاری منجی ٹوٹتی رہے. کیونکہ جب یہ قادیانی کا الزام لگایا تو میں پھر چشتی رسول اللہ, اشرف رسول اللہ, ایسا میں کھرچے ہے, ایسا کھرچے ہے کہ میں 4 سٹیج کینسر بنا چھڑیا زخم. ہوں سارے آگے کہہ رہے نہیں 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 انجینئر صاحب ہم پہ ویسے الزام لگا دے. اوے وہ بریلوی جو پوری دنیا کو گستاخ رسول کہتے ہیں کہ ان کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں, ہاں کہ یہ کتنا خطرناک ہوا ہے ہمارے لیے. سیدھے ادارے نو کہنے جناب انہوں ٹنگو, انہوں پھانسی دیو 295 سیدھے تحت. اور کام مک گیا تہاڈا, میں جو کچھ ریکارڈ کرانا سی کرا دیتا, کہانی مکا چھڈی تہاڈی. ہاں ہن بس ہن تسی برسیاں کریا کریو اپنے فرقے دیاں. جے تساں پھانسی نہ دیتی تے حضور دے غلام تے تیار نے پھر ایسی تیسی نہیں تہاڈی, کیونکہ ظاہر ہے میں تو 302 ہوں, سیدھی سی بات ہے. ہاں میری لائف تو آپ نے کر دی ونریبل, ٹھیک ہے, میں تو اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے پھر رہا ہوں, لیکن تہاڈی منجی میں ٹھوک دینی ہے, تہاڈا کوئی بابا نہیں میں چھڈنا. ہاں ساڈی تے بڑی دیر دی خواہش ہے کہ اسی ممتاز قادری بن جائیے. صرف ایک منٹ میں بتا دوں, صرف اب تسی ادا منہ نہ صرف 2 منٹ ویکھو, افریقہ دا باندر لگے گا. کسی پیر کسی مولوی کا بچہ کیوں نہیں غازی بنتا؟ خادم رضوی نے اپنے بچے کیوں نہیں پیش کیے تھے سلمان تاثیر کے لیے؟ ایک ویڈیو دیکھی ہوگی جس کے اندر یہ یہاں سے منہ کے اوپر ایک کپڑا ڈال کے نکلتے ہوئے نظر آیا, جیسے یہ سارا لوگوں کو انسٹیگیٹ کر کے اور یہ وہاں پہ فائرنگ اور یہ تمام معاملات کر کے خود تو وہاں سے کسی گلی سے باہر نکل گیا. لوگوں کے بچوں کو ورگلاتے ہو, اور جس مفتی انیف قریشی کی تقریر سے متاثر ہو کے ممتاز قادری نے اپنی دنیا اور آخرت برباد کی کہ اس نے اپنی نوکری کے ساتھ نمک حرامی کی, وہ تو ایفیڈیوٹ لے کے نکل گیا, وہ کہتا میرا تو تعلق ہی نہیں ہے ممتاز قادری کے ساتھ. وہ سامنے آیا ہوا ہے ایفیڈیوٹ, اور اس کا پیر بابا جانی
اس نے بھی کہا کہ میں اس قسم کی ایکٹیویٹی کو آن نہیں کرتا کہ کوئی شخص برائے عدالت اس طرح قانون کو ہاتھ میں لے. الیاس قادری صاحب کا بھی بیان آیا تھا. تو اس بات کی تعلیم دیتا آیا ہوں کہ اگر خدا نہ خواستہ مجھ پر بھی کوئی ظلم و زیادتی ہو تب بھی میرے مریدین اور دعوت اسلامی والے ہرگز تشدد و مزاحمت اور قانون کی خلاف ورزی کا راستہ اختیار نہ کریں. میرے انتقال کے بعد بھی موجودہ سیاست اور سیاسی سرگرمیوں، ہڑتالوں، احتجاجی ریلیوں اور دھرنوں وغیرہ سے دور رہیں اور پرامن رہ کر لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے رہیں. یہ بندہ غلط ہے لیکن یہ گال تو ٹھیک ہے. ادے پور ہند میں ہونے والے قتل کے واقعے میں بھی کیونکہ دعوت اسلامی کا نام لیا گیا ہے اس لیے وضاحت کرتا چلوں کہ یہ بھی چند افراد کا ذاتی فعل اور ان کا پرسنل میٹر ہے جس کا دعوت اسلامی سے، مجھ سے اور میری ترغیب و تربیت سے کوئی تعلق نہیں. بس لائق ہے کیا؟ اور اگر یہ ڈیسیژن نہ ہوتا نا 2016 کے اندر، اور وہ بھی 29 فروری کو، تاکہ برسی بھی 4 سال بعد آئے، لیپ کا سال آئے، تو گلی گلی آپ کو قتل و غارت نظر آنا تھا. پہلی دفعہ اسٹیٹ نے جرت دکھائی، اس وقت کے پرائم منسٹر نے، آرمی چیف نے اور چیف جسٹس نے، تینوں نے میٹنگ کر کے یہ ڈیسیژن کیا تھا کہ اس کو ٹانگنا ہے. ویسے تو اس وقت کے آرمی چیف کی نیت یہ تھی کہ نواز شریف صاحب کو کس طریقے سے بدنام کرے اور بریلویوں کو ان کے خلاف کرے، اس کے اپنی پولیٹیکل گینز تھے. بہرحال اس میں سے خیر نکلا. خیر یہ نکلا کہ لوگوں کو پتہ چل گیا اور یہ ٹانگ بھی دیں دے جے. تسی ادارے والے جڑے ادارے ہے نے نوٹ کرن اور اس کو 295C کے تحت پھانسی دیں. سیدھے 295C. وہ لوگ کٹوا رہے ہیں جن کے ابوں نے چشتی رسول اللہ کلمہ پڑھایا ہوا ہے، جن کے ایک ابے نے کہا کہ لوائی اعظم من لوائی محمد، قیامت کے دن میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا. ہاں، بایزید بستامی نے، جو یہ کہتا تھا سبحانی سبحانی ما اعظم شأنی، میں پاک ہوں میری شان کتنی بلند ہے. اور اس کے دفاع میں فرید الدین عطار تذکرۃ الاولیاء میں لکھتے ہیں، اور خود ان کے بڑے بزرگ جنہیں یہ داتا علی حجویری کہتے ہیں، کشف المحجوب میں لکھتے ہیں کہ یہ پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے، ان کے منہ سے اللہ بول رہا تھا. اس قسم کے جن کے بزرگوں نے دعوے کیے ہوں، جاؤ بھائی ان کے مزاروں پہ کھڑے ہو کے ان کی قبروں کے اوپر 295C کٹواؤ. اگر تم نے جناب اس کو پھانسی نہ دی اور اس کو جناب حفاظت دی، پھر یاد رکھنا ہمارے رگوں میں جب تک خون دوڑ رہا ہے ہم اپنے آقا و مولا سے وفا کرتے رہیں گے. آپ کو پتہ ہے یہ جو چشتی رسول اللہ پارٹی ہے، TLP والے، جن کے دھرنے صرف قادیانیوں کے خلاف ہیں، چشتی رسول اللہ والی کتابیں وہیں سے پرنٹ ہوتی ہیں جہاں سے وہ لاہور سے دھرنا لے کے نکلتے ہیں، لیکن کبھی ان کی دکانوں کے باہر آپ کو یہ دھرنا دیتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے، کیونکہ یہ ان کے گھر کی بات ہے. بس پھر جسانو جتھے لگ گیا سی پھر جناب پھڑکا دینا. موت تے میں تواڈے پچھلے اگلے نو دے دیتی ہے علمی طور پہ. ہاں، میں نے اپنی تبھی موت مر جانا ہے انشاءاللہ تعالی. شہادت کے ذریعے مروں یا اپنا ٹائم جو اللہ نے لکھا ہے وہ تو مقرر کے اوپر آنا ہی آنا ہے. تو اڑنا جو کم پینا سی وہ پہ گیا جی. ہاں تو ہلکا ہو جاوے نا، کیوں جی؟ تو انہوں پٹا پا کے گھر کو نہیں رکھدا، انہوں پھر فیر ہی مارا جاندہ ہے. ایک خنزیر ہو گیا ہلکا. کہندے ہو دجال تو بڑا فتنہ ہے انجینئر. نکلے مفتی منیب الرحمان کے کہ میں ہوں بریلوی مفتیوں کا امام، مفتی منیب الرحمان. ہاں، اس میں کوئی شک نہیں کہ بریلوی تھاک پہ ہے. انجینئر بات کر میرے ساتھ. اور ان نے جناب حضور دے صحابہ دے بارے بکواساں کی دیاں، حضور دے اہل بیت دے بارے بکواساں کی دیاں. دیکھیں یہ لوگ دعوے کرتے ہیں ہم جی صحابہ کرام اور اہل بیت کے ماننے، اور نسوے تو ہیں چشتی رسول اللہ پارٹی. بڑے تبدے جے کہ ساڑھا نائے کیوں رکھیا ہے. ہاں، انبیاء نے چھڑیا، خدا دی ذات نے چھڑیا، اور مر جوڑ کے تو سا ڈھیل دیتی رکھی اور امام الانبیاء دے بارے انہیں گل کر چھڑی. کون کہہ رہا ہے؟ چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ پارٹی. نسوے تو ہیں. امام مالک کو فتویٰ پوچھا ہارون رشید نے کہ جناب حضور دی گستاخی ہو جائے تو کی کریے؟ امام مالک فرمانے سن پھر امت زندہ کیوں ہے؟ پھر مر جائے ساری، پھر مر جائے ساری. پوری عالم اسلام اس وقت یا تو مر جائے، یا تو مر جائے سارا عالم اسلام، یا پھر حضور کی عزت پر پہرا دے. عرض کی تھی حضور جو امت قاصر ہو جائے، حد چک دے کیسے بدلہ نہیں لے سکتے، تو پھر فرمایا پھر ساری امت جو ہے وہ گندے نالے میں ڈوب کے مر جائے، ان کو تو جینے کا بھی حق کوئی نہیں ہے. بس دو باتوں میں سے ایک بات ہے، بس یا سارا کٹھا ہو کے مر جائے تو یا پھر فرانس کو جواب دے. میں نے کہا تھا بابا جی رک جاؤ، صبر کرو، تو آڈے ہوتے کوئی اور شاید اللہ نے چھاڑ دیتی ہے. امت بعد ہی مرے، پہلے تیرے بابے کیوں نہیں مر جاندے بابیا؟ جنہاں دی ڈیوٹیاں سن غوث کتب ابدال، انہوں نے اپنے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا ہوا؟ کدھر مر گئے وہ بابے کہ آج ہزاروں ایکڑ کے اوپر یوٹیوب کی جو ہارڈ ڈسک رکھی ہوئی ہیں ان کے اوپر رسول اللہ کے خلاف گستاخانہ ویڈیوز رکھی ہوئی ہیں؟ بابے کدھر مر گئے؟ نگاہ مار کے کیوں نہیں ڈیلیٹ کرواتے؟ جو کل تک اپنے مریدوں کو یوں دیکھ کے تو جلا کے راکھ کر دیتے تھے، آج اتنے ہو گئے کہ وہ یوٹیوب سے ویڈیوز نہیں ڈیلیٹ کر سک رہے. لے جاؤ اپنے بابے تو کسی کام میں نہیں نکلے. پہلے وہ مرن نا،
उम्मत तो बेचारी कुछ कर नहीं सकती, बाबों के पास तो इतने राइट्स हैं। ओ बाबा लबो जिहदी ड्यूटी है उत्थे जिथे हार्ड डिस्क पईयां ने उत्थे जिस गोश्त की ड्यूटी है उन्होंने लबो जरा, उस तो मैं 295 सी लवावांगा। उम्मत मर जाए, तेरे बाबे ना मर जाए, उम्मत मर जाए। उम्मत नूं ते तुसीं मिसगाइड कीता है, शिरक में डबो दिया। बाबा आसिम मुमताज दफनाया है, कलाशनकोफ अले भी बाहर है। पर हट धोते हुए असीमुद्दीन दफनाया, खंजर अले भी बाहर है। और ये सारे करते रहे। मुमताज कादरी ने भी रहम की अपील की थी। और सबसे बड़ी बात जो आपको बताऊं, जिसके ऊपर पूरा मामला इन्होंने खड़ा किया हुआ है, गाजी इल्मुद्दीन, उसने भी सेहत जुर्म से इनकार किया था। वो डॉक्यूमेंट्स अभी भी मौजूद है हमारी अदालतों के अंदर। एक एक सवाल उससे पूछा जज ने, तुमने ये छुरी खरीदी थी? उसने कहा नहीं। तुम फलां जगह मौजूद थे? नहीं। तुमने इसको मारा? नहीं। हर एक के आगे नो नो लिखा हुआ है। और आपको बताते हैं कि जी वो फंदा चूम लूंगा। मैं आपको बताऊं, यहां पे जो 3 दफा मुझ पे मर्डर अटेम्प्ट करके गए हैं ना, किसी ने भी फंदा नहीं चूमा। दूसरे दिन ही सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। तीनों मर्डर अटेम्प्ट्स की वीडियोस रिकॉर्ड हैं, जो कि सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं हमारे। उसके बावजूद जमानत के लिए अप्लाई किया। और जमानत के लिए पहली शर्त ये होती है कि आप वहां लिखते हैं कि मैंने जुर्म किए नहीं, मैं उधर मौजूद ही नहीं था। तो 2 मिनट पहले जो बंदा कह रहा है मैं फंदा चूम लूंगा, तो उसको चाहिए चूम ले। जिस तरह दीन के नाम के ऊपर आपको धोखा दिया इन्होंने, बुजुर्गों की तालीमात दी कुरान और सुन्नत को छोड़ के, इस तरह ये जो हीरो भी अक्सर खड़े किए हुए हैं ना आपके, ये भी वही कुछ ही हैं। यार सारे वास्ते कोई अमन सब्बा नबियन मन सब्बा नबियन मन सब्बा नबियन मन सब्बा नबियन, बस मयार सारे वास्ते कोई है। जिनकी नमाज कादियानियों वाली है, उनको क्या हक पहुंचता है कि वो टोकों के ऊपर लब्बैक या रसूलल्लाह लिख के तो मुसलमानों पे चढ़ दौड़े? अब मुझे बताएं, कोई नॉन मुस्लिम ये देखे पोस्टर तो वो इस्लाम कबूल करेगा? आप उसे लाख बताते रहे वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, वो कहेगा टोके होते तो नहीं लिखे। छोटे छोटे बच्चे स्कूल के, कॉलेजेस के, उनके टीचर्स नमक हराम टीचर्स, गवर्नमेंट ने इस काम के लिए उन्हें नहीं रखा था। छोटे छोटे बच्चों को नारे लगवा रहे हैं, गुस्ताखे रसूल की है कि सजा सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। क़यामत तक जो बंदा भी नबी के बारे में बात करे, किसी भी नबी के बारे में बात करे, उसको काट के रखे। सरकार ने फरमाया, नारा सुना होगा गुस्ताख नबी की एक सदा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। लेजा अपने अंदर रखो कि जेड़ा बंदा भी सरकार के बारे गल करेगा, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे गल करेगा, तो उनका एक ही हाल है कि आले मन सब्बा नबी जन फक़्तुलूहु। हर बच्चा इस्लाम याद करे, हदीस मुबारक है सरकार की हदीस है कि ये मन सब्बा नबी जन फक़्तुलूहु, मन सब्बा नबी जन उसी का नाम फक़्तुलूहु, मन सब्बा नबी जन मन सब्बा नबी जन। अंदर इधर खड़े हो जाओ, बताओ क्या तुम जालिमों के जुल्म से डर गए हो? नहीं। तो तुम क्या कर सकते हो? हम अपने नबी की इज्जत के लिए मर भी सकते हैं और गुस्ताख रसूल को मार भी सकते हैं। मन सब्बा नबियन सब्बा नबियन, ताकि नबी की एक सजा, ताकि नबी की एक सजा। माशाल्लाह, ये मेरे गांव के बच्चों का जज्बा है। हम इसके पास पहुंचे हैं और हमने इससे बात करने की कोशिश की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अबू बकर। कब से मौजूद हो धरने के अंदर? हफ्ता हो गया। हाँ जी। मनसब्बा नबियन फक़्तलूहु का मतलब मेरे आका ने फरमाया क़यामत तक जेड़ा मेरे बारे में बात करे उसको काट के रख दो। फक़्तलू देन जावे, किससे गुस्ताख दू, रात तक नींद ना आवे। गुस्ताख नबी की एक सदा, गुस्ताख नबी की एक सदा। और गुस्ताखे रसूल पता है कौन? दूसरे फिरके वाला। और उनके नजदीक ये छोटे छोटे बच्चे तलवारें उठाई हुई हैं लकड़ी की। मनसब्बा नबियन फक़्तुलूहु, जाली झूठी हदीस। सरकार ज़ईफ नहीं, झूठी हदीस जे। वो बाबा खादम रिजवी पढ़ा गया इन्होंने पूछो लिखी की थे जे, दसो जरा हवाला दसो। एना 6 किताबें ते आई कोई नहीं जे। इतनी इंपॉर्टेंट हदीस थी, 6 किताबों में है ही नहीं, ना बुखारी में, ना मुस्लिम में, ना अबू दाऊद में, ना तिरमिज़ी में, ना नसाई में, ना इब्न माजा में। दूर की किताब में जाके अल मौजमुल औसत इमाम तबरानी की किताब में मौजूद है। और मजमू ज़वाइद जो इब्न हजर अस्क़लानी के उस्ताद है इमाम हैसमी, उन्होंने सही, ज़ईफ और मौजू के हुक्म लगाए हैं। और ये बरेलवियों ने खुद मजमू ज़वाइद छाप दी हदीस की किताब। उसमें उन्होंने ये हदीस लेकर नीचे लिखा है कि ये रवायत दुरुस्त नहीं है। और इमाम नसाई के हवाले से लिखा कि इमाम नसाई, इसके जो मरकजी रावी जिसने इस रवायत को बयान किया है, उबैदुल्लाह बिन मोहम्मद, उसको कज़्ज़ाब, झूठा कहते थे। और कड़ी हुई हदीस है, मनसब्बा नबियन फक़्तुलूहु, कड़ी हुई हदीस, झूठी हदीस। उस पर तुर्रा ये कि सुन नबी दाऊद में, सुन निसाई में मौजूद है कि हजरत अबू बकर as-सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को एक शख्स के ऊपर गुस्सा आया।
تو وہاں ایک دوسرا آدمی بیٹھا تھا, اس نے کہا کہ اے امیر المومنین اجازت دے میں قتل کر دوں. وہ کوئی خام خائے ہوتے ہیں نا بعض کھڑپینچی کرنے والے بھی. تو سیدنا ابوبکر نے کہا نہیں یار, اس کا میرا اختلاف رائے, قتل کہاں سے بیچ میں آ گیا. بعد میں جب یہ خطبہ ختم ہوا تو حضرت ابوبکر اسے سائڈ پہ لے کے گئے اور کہا کہ یہ جو تم نے مجمع میں بات کی کہ میں اسے, اگر میں واقعی تجھے کہہ دیتا جھوٹی موٹی بھی کہ مار دے تو نے مار دینا تھا. انہوں نے کہا حضرت میں مار دینا سی, اندازہ کریں. تو پھر سیدنا ابوبکر نے اسے ڈانٹا. انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی کے لیے یہ شایع نہیں ہے کہ وہ کسی کو روائے. یہ صرف نبی کا حق تھا کہ وہ کسی کو وجہ بتائے بغیر بھی حکم فرما سکتے تھے کہ اسے قتل کر دو, کیونکہ انہیں وحی کی تائید حاصل تھی. ان کے بعد کسی کو یہ رائٹ نہیں ہے کہ اسے قتل کیا جائے, خواہ وہ حضرت ابوبکر کے ساتھ بھی کوئی مسئلہ رکھتا ہو. یہ خود حضرت ابوبکر کہہ رہے ہیں. اب مجھے بتائیں, یہ جو جعلی اشکان صحابہ بنے ہوئے ہیں, ان سے ذرا پوچھیں, حضرت ابوبکر تو خود کہہ رہے ہیں کہ گستاخ کو قتل نہیں کرنا, وہ میرا گستاخ ہو میرے سامنے بیٹھا ہو. تم 1400 سال بعد جو ہے وہ سعودیہ کی فنڈنگ کے اوپر یہ تماشا لگا کے یہاں بیٹھے ہوئے ہو ٹوائلٹس میں شیعہ کافر لکھ کے. اس حدیث کے ساتھ ہی امام ابو داؤد نے اپنے استاد احمد بن حنبل کے کامنٹس لکھے ہیں کہ احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ 3 وجوہات کی بنا پہ ہی کسی کو قتل کیا جا سکتا ہے. نمبر 1, کوئی شخص مرتد ہو جائے, اسلام چھوڑ جائے. نمبر 2, شادی شدہ زانی, یعنی وہ بدکاری کر بیٹھے. اور نمبر 3, قتل کے بدلے قتل, یعنی اگر کسی نے حق کسی کو قتل کیا اس کے بدلے میں اسے قتل کیا جائے گا. ان کا بس یہ 3 وجوہات ہیں, ان کی بنا پہ آپ قتل کر سکتے ہیں, چوتھی کوئی وجہ نہیں ہے. اور پھر احمد بن حنبل نے ساتھ کہا کہ حضرت ابوبکر کے قول کا مقصد یہی تھا کہ صرف نبی علیہ السلام حکم دے سکتے ہیں ان 3 وجوہات کو چھوڑ کر بھی کسی کے حق میں کہ اسے قتل کر دیا جائے. باقی عام مسلمان خواہ وہ حضرت ابوبکر ہی کیوں نہ ہو 3 موقعوں کے علاوہ کسی کے لیے قتل کا حکم نہیں کر سکتے. اب مجھے بتائیں, انہوں نے جو گستاخ رسول کی سزا نکالی ہے, وہ جو آڈیو لیک ہوئی تھی مفتی تقی عثمانی صاحب کی, وہ بالکل ٹھیک ہوئی تھی. اسی ابو داؤد اور نسائی کے اندر وہ حدیث ہے جو یہ لیے پھرتے ہیں, جی 4 لوگوں کو غلاف کعبہ میں بھی پاؤ تو قتل کر دو. وہ 4 لوگوں کو قتل کرنے کا حکم کس نے دیا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور وہ عذاب استیصال کا حصہ تھا جو نبی کا انکار کرنے کے اوپر آتا ہے. وہ یہ نہیں ہے کہ جو بندی ہے تو قتل کر دو, بریلوی ہے تو چھوڑ دو. ان کے تو قتل کا معیار یہی ہے نا, وہ تو چیز ہی کچھ اور تھی. حدیثیں اٹھاتے ہیں, اس میں خود سے رنگ بھرتے ہیں اور زر نکالتے ہیں. اور جی بخاری مسلم میں حدیث ہے, کعب بن اشرف کو قتل کروایا تھا نبی علیہ السلام نے. جی کعب بن اشرف وہ یہودی تھا جو مسلسل مسلمانوں کے ساتھ ظلم کر رہا تھا, اور مسلمانوں کی اور یہودیوں کی ایک کولڈ وار جاری تھی, اس میں ان کے سرغنہ کو نبی علیہ السلام نے قتل کروایا. نہیں, وہ گستاخ رسول تھا, اور گستاخ رسول تو سارے یہودی تھے. عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین, اندر سے یہودی اوپر سے مسلمان, کیا وہ گستاخ رسول نہیں تھا؟ اسے کیوں نہیں قتل کروایا اللہ کے نبی نے؟ لو سامو, الٹا بخاری مسلم میں آتا ہے جنازہ خود پڑھایا, لعاب دہن ڈالا, کرتا مبارک کفن کے لیے دیا. پھر اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کی. اللہ تعالیٰ پہلے بھی کر سکتا تھا کہ آپ ان کے لیے 70 دفعہ بھی مغفرت کریں, ہم ان کی توبہ قبول نہیں کریں گے. آندہ آپ نے کسی منافق کی قبر پہ کھڑے نہیں ہونا, نہ اس کے لیے دعا کرنی ہے. لیکن نبی علیہ السلام کی زندگی میں اس کی تکلیف کی وجہ سے تمام صحابہ کو پتا چل گیا تھا یہ منافق ہے. بخاری میں آتا ہے حضرت عمر نے کئی دفعہ اجازت مانگی کہ یا رسول اللہ اجازت دیں, اس کا گلا کاٹ دوں میں. آپ نے فرمایا چھوڑ دو, لوگ کہیں گے اپنے ساتھیوں کو قتل کرواتا ہے. اس سے بڑا تو کوئی گستاخ رسول نہیں تھا نا. تو دقت نظر سے چیزوں کو دیکھا جاتا ہے بھائی, اس طرح نہیں ہوتا. بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے, ایک بدری صحابی تھا ابن ابی بلتا, اس نے نبی علیہ السلام کی مخبری کر دی. مشرکین عرب کو بتایا کہ انقریب نبی علیہ السلام مکے پر چڑھائی کرنے والے ہیں, تو یہ جو میں نے حضور کا راز لیک کیا ہے نا, اس کے بدلے میں تم نے میری جو وہاں پہ جائیداد ہے, ایسٹس ہیں, ان کو نقصان نہیں پہنچانا. اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتا دیا. نبی علیہ السلام نے مولا علی کو بھیجا اور کہا کہ فلاں قافلے میں ایک عورت ہے, اس کے پاس وہ خط موجود ہے, وہ اہل مکہ تک نہیں پہنچنا چاہیے. مولا علی پیچھے پہنچ گئے, اس عورت کو پکڑ لیا, تلاشی دلوائی گئی, خط نہیں نکل رہا. سیدنا علی نے کہا کہ مجھے تیرے کپڑے بھی اتروانے پڑے نا, اترواؤں گا, تیرے پاس وہ خط ہے, کیونکہ جس شخص نے مجھے تیری طرف بھیجا ہے نہ وہ جھوٹا ہے اور نہ وہ ہستی جھوٹی ہے جس نے اسے خبر دی ہے, یعنی اللہ اور اس کا رسول جھوٹا نہیں ہو سکتے. پھر اس نے اپنا جوڑا کھولا, اس میں سے وہ خط نکالا. اب وہ خط نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچا. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں, حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ اجازت دیں, اس کا گلا کاٹ دو. جس نے نبی کے ساتھ غداری کی, بالکل صحیح فیصلہ کیا حضرت عمر نے, لیکن حضرت عمر کا تعلق TLP سے نہیں تھا. اجازت لی, آپ نے فرمایا عمر چھوڑ دو. بدری اصحاب کی اگلی پچھلی غلطیاں اللہ تعالیٰ نے معاف کر دی. یعنی اس نے یہ جو کچھ کیا, اگرچہ کی غداری, لیکن دنیا سے مغلوب ہو کر. اب یہ فیصلہ آج کوئی نہیں کر سکتا. اس زمانے میں تو نبی علیہ السلام کو وحی کی تائید حاصل تھی. پھر سورہ ممتحنہ کی آیات نازل ہوئی ابن ابی بلتا کے بارے میں کہ اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کر کسی کو آپ دوست یار نہیں رکھ سکتے. اس حدیث کے اوپر امام بخاری نے ایک چیپٹر کی ہیڈنگ میں اس حدیث کو لے کر ایک شرعی مسئلہ بیان کیا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی مسلمان بدری صحابی کو بھی اپنے علم کی بنیاد پر منافق کہہ لے
حضرت عمر نے کہا تھا اجازت ہے میں اس منافق کا گلا کاٹ دوں، تو اس پر فتویٰ نہیں لوٹے گا. یعنی حضرت عمر نے جو ایک صحابی کو منافق اور کافر کہہ دیا ان پہ فتویٰ نہیں لوٹے گا، کیونکہ انہوں نے دلائل کی بنیاد پہ یہ سمجھا. اس طرح آج بھی اگر کسی کو اپنے علم کی بنیاد کے اوپر کسی شخص کے بارے میں مغالطہ لگ گیا تو آپ علمی اصلاح کریں، باقی وہ اور اس کا رب کا معاملہ ہے. اسلام سے نکالنے کے لیے جب تک اللہ، رسول، آخرت، ختم نبوت کا کوئی انکار نہیں کرتا نا، وہ بڑے سے بڑا بھی کوئی جرم کرتا ہے نا کسی اور ہستی سے متعلق، وہ مسلمان ہی رہے گا. ہاں گمراہ ہو سکتا ہے، بدعتی ہو سکتا ہے، جنمی ہو سکتا ہے، کافر نہیں ہوگا. یہ دقت نظر سے معاملات کو دیکھا جاتا ہے. یہ فوراً بغیر ٹکٹ کے چل پڑتے ہیں. وہ انجینئر صاحب نے آیا کہتا ہوں نسوئے تو انجینئر صاحب اسی تھوڑے بڑے کچھ نہیں سمجھتے، جائے لو انجینئر صاحب نے نہیں کیا بخاری چ لکھا ہے. اس دن دا سپ سونگ گیا جائے. اور دیوبند نے جو فتویٰ نکالا تھا نا، میں اس فتوے نال جو کیتی ہے نا، اور فتویٰ تو مر گیا پھر. اس تو بعد کوئی سامنے نہیں جاندا، جو بھی آندا گالاں کڑدا جا کے کہا جی سننا نہیں انجینئر کو. جواب کوئی بھی نہیں، کسی بات کا جواب نہیں. جواب یہ ہے کہ انہیں اہل سنت کے منہج سے بھاگنا ہوگا. اگر یہ قرآن، بخاری، مسلم کو مانتے ہیں تو جو ہم بیان کر رہے ہیں وہ تو لکھا ہوا ہے. تمہاری ساری کہانیاں تمہارے بابوں نے تمہیں پڑھائی ہیں، وہ کہیں پر نہیں لکھی ہوئی، خود بنائی ہوئی ہیں، خود ساخت ہے، جھوٹ کے اوپر مبنی ہے. اس لیے آڈیو لیکس ہوتی ہیں تو کچھ اور بات نکلتی ہے. جب اپنا مفتی گستاخی کرتا ہے تو کہتے ہیں توبہ قبول ہے، جب کوئی اور کرتا ہے تو کہتے ہیں نہیں جی توبہ تو اللہ کی بارگاہ میں ہے، دنیا میں تو سزا اسٹیبلش ہوگی. تماشا بنایا ہوا انہوں نے، دھوکے میں رکھا ہوا ہے آپ لوگوں کو. نہ یہ دین کے ہیں اور نہ یہ دنیا کے ہیں، یہ صرف چندے کے ہیں. دنیا میں بھی بندہ کوئی رولز اینڈ ریگولیشن کے ساتھ چلتا ہے، وہ کوئی نہیں. ان کو چندہ چاہیے، جھوٹ بولنا پڑے بولیں گے آپ کے ساتھ. اس طریقے سے آپ کو مختلف چیزیں بتا دیں گے، حالانکہ ان آیات کا، ان احادیث کا کوئی لینا دینا نہیں ہے ان کے کسی موقف کے ساتھ.